والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر خطبات جمعہ کی تعداد 64 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے. شروع میں آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہے. اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے 2 حجرے، ایک حضرت سودا کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنائے گئے. 6-7 مہینے مدینہ رہنے کے بعد آپ کے گھر والے مدینہ میں تشریف لائے. ان میں حضرت سودا، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم تھی. آپ کی 2 بیٹیاں بڑی، ان کی شادی ہو چکی تھی. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے گھر والے تشریف لائے. پھر مسجد نبوی کی توسیع کے بارے میں نے ذکر کیا کہ مسجد کی بنیادی جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے 10 دینار میں خرید کر دی. اور پھر جب توسیع کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے محل کے عوض اس کی توسیع کے لیے جگہ خرید دے، تو حضرت عثمان نے 10,000 درہم صرف کر کے اس مسجد کی جگہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ، میں جنت کے محل کے عوض یہ جگہ مسجد میں دیتا ہوں. اور جب باغیوں نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گھیرا تنگ کر دیا ان کی خلافت کے زمانے میں، اور ان کو مسجد نبوی میں بھی نماز کے لیے نہیں آنے دیا گیا، تو حضرت عثمان نے چھت کے اوپر چڑھ کر فرمایا تھا، ظالموں، اسی مسجد سے آج تم مجھے روک رہے ہو جس مسجد کے اندر میں نے جگہ خرید کر وقف کی تھی، اس شرط کے اوپر کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس کی توسیع کے لیے جگہ وقف کرے گا اس کو اللہ جنت میں ایک محل عطا کرے گا۔ آج اسی جگہ کے اندر تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ پر میں نے بیان کی۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا اور اس کے اوپر چھت ڈالی، سائبان چھپر ڈالا گیا سائے کے لیے۔ صفہ اصل میں کہتے بھی سائے والی جگہ کو ہے، سائبان کو کہتے ہیں۔ تو اصحاب صفہ، صفہ والے صحابہ، صفہ والے لوگ، یہ کون لوگ تھے جن کا گزر اوقات نہیں تھا، جن کے پاس ضرورت کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ لوگ اس صفے کے اوپر رہتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساکین صحابہ کے لیے بنایا تھا، اور ان کی تعداد 400 تک ہوتی رہی، 300-400 تک یہ صحابہ ادھر رہتے تھے صفہ کے اوپر۔ چند ایک کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن شقیق کو کہ تم نے ہمارا زمانہ نہیں دیکھا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے۔ بعد میں تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے، مال غنائم سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نوازا، تو صحابہ کی معیشت بڑی مضبوط ہو گئی۔ لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حالات تھے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو اصحاب صفہ تھے وہاں رہتے تھے اس چھپر کے اوپر، وہی ہماری بنیاد ہے مدرسے کی۔ ان کا کام کیا تھا؟ نہ انہیں تجارت سے کوئی غرض تھی، نہ انہیں کھیتی باڑی سے کوئی غرض تھی، نہ انہیں ملازمت سے کوئی غرض تھی، بس انہوں نے ہر وقت جناب رسول اللہ کی خدمت میں رہنا ہوتا، دین سیکھنا اور دین سکھانا ان کا کام تھا۔ میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعہ پر حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کپڑے بھی نہیں، اور ہمارے پاس پانی بھی نہیں تھا، جسم کے اوپر پسینے کی وجہ سے میل جمع رہتا تھا، لیکن وہ میل اللہ کے ہاں 1000 نظافتوں اور صفائیوں سے زیادہ اللہ کو محبوب تھا۔ اگر یہ لوگ پراگندہ حال لوگ اللہ کے آگے قسم اٹھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ یہ وہ اصحاب صفہ تھے، یہ حضور کا مدرسہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کپڑے نہیں تھے۔ بعض کے پاس صرف ایک کمبل ہوتا جو وہ گلے میں لٹکا لیتے، وہ نصف پنڈلی تک آ جاتا، گھٹنے تک آ جاتا، ٹخنے تک آ جاتا، اور اس کو پکڑے رکھتے کہ سطر ننگا نہ ہو جائے۔ ان حالات میں اسلام پھیلا ہے۔ یہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت ہے، آپ کی وہ محنت ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ رسول اللہ کے در پر بیٹھے رہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اصحاب صفہ نہ تجارت کرتے، نہ کھیتی باڑی کرتے، نہ ملازمت کرتے، بلکہ اصحاب صفہ کے کان ہر وقت رسول اللہ کے کلمات مقدسہ کو سننے کے لیے وقف تھے۔ اصحاب صفہ کی آنکھیں
جناب رسول اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے 24 گھنٹے وقف تھی، اور اصحاب صفہ کا جسم جناب رسول اللہ کی صحبت کے لیے ہر وقت وقف تھا، آپ کی رفاقت کے لیے ہر وقت۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین سیکھا۔ اور پھر ان کی پوزیشن کیا تھی کھانے پینے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز شام کے وقت کہتے کہ جس صحابی کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ ایک اصحاب صفہ میں سے لے جائے، تیسرا وہ 2 آدمیوں کا کھانا ہے 3 پورا کرے، جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے وہ چوتھا لے جائے، جس آدمی کے گھر میں 5 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5واں لے جائے۔ تو کوئی 2 لے جاتا، کوئی 3 لے جاتا، کوئی 1 لے جاتا، کوئی 4 لے جاتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 اصحاب صفہ کو اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ یہ جو مدرسے کی تھوڑا عرصے پہلے شکل تھی، وہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں، یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں مدارس ایسے ہیں کہ وہاں کے طلباء کو لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں سے کھاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں بھی یہ روایت تھا کہ مدارس کے طلباء کے لیے ہر گھر میں سے سالن اور روٹی اکٹھی کی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی برتن میں سالن، دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، اسی کے اندر وہ سب کچھ ملا ہوا ہے، اور پھر ایک روٹی ہر گھر سے لیتے تھے اور اس کو اسی وظیفہ آکھنے ہے۔ ابھی وہ کیفیت نہیں رہی مدارس کی۔ اور ویسے تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دال جو پکی ہوتی تھی نا مدرسے میں، اس کے اندر غوطے لگا لینا، تو وہ طالب علم مذاق سے پوچھتے تھے کہ کیا مدرسے کی دال کے شوربے سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو یہ رسول اللہ کا وہ مدرسہ تھا، یہ جو رسول اللہ کے شاگرد تھے اصحاب صفہ، ان کو کوئی 2 لے جاتا، کوئی 3 لے جاتا، کوئی 80 لے جاتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بچ جاتے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے۔ آپ کے در میں جو ہوتا وہ میزبان ان کے جناب رسول اللہ تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا طلباء کو یہ مہمان رسول ہیں، اس کی اصل یہی ہے کہ صفہ کا مدرسہ میرے نبی نے قائم کیا تھا، اور وہاں پہ رہنے والے وہ مسکین، اور یہ فطرت ہے، سیکھتا دین مسکین غریب ہی ہے۔ امیروں کے بچے کم ہی دین پڑھتے ہیں، ہاں اللہ جن کو توفیق دے وہ ایک الگ بات ہے، غریب ہی مدرسے میں آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آپ سے جب چندہ مانگتے ہیں یہ مہمان رسول ہے، بھائی ان کی خدمت کرو، اس کی اصل یہاں سے ملتی ہے۔ یہ صحابہ صفہ لے جاتے اس طرح۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسجد نبوی، رات کو یہ مسجد نبوی میں سوتے، اس صاحبان کے اندر رہتے تھے، سوتے کہاں تھے؟ ہون تبلیغی لوگ آتے مسجد ہی سو بڑا۔ بھائی مسجد صرف اس کام کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ صرف نماز پڑھو۔ یہ حضور کے سارے طلباء مسجد نبی میں سوتے، اصحاب صفہ 400 تک ان کی تعداد ہوتی۔ ہمارے مدرسے میں 30 35 40 بچے ہیں ادھر اس کلاس میں، ادھر بھی اتنے ہوں گے، حفظ کے 29 28 27 اتنے ہوں گے، 400 تک تعداد پہنچی حضور کے مدرسے کے طلباء کی، اصحاب صفہ کی، روٹی صحابہ کے درمیان۔ اور پھر یہ جو ستون تھے مسجد نبوی کے، ان ستونوں کے درمیان ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک رسی باندھی ہوئی تھی جس کے اوپر باغات والے انصاری صحابہ اپنے کھجوروں کے باغات سے تر خوشے جو ہے ان کو لٹکا دیتے تھے، اور اصحاب صفہ ان کو لاٹھیاں لے کر توڑتے تھے۔ اچھے بدے ہونے ہیں نا، لاٹھیاں لے کر ان کو توڑتے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 10 خوشوں کے اوپر ایک خوشہ اصحاب صفہ کے لیے وقف ہے، اس کو مسجد میں لا کر رکھنا ہے، یہی عشر ہے۔ اجے میں آلو تھی نے تسیا نے داما گٹو سمتے ہو چاہ کنا تھی نے داما گٹو، اس کی اصل جناب رسول اللہ سے ہے۔ اور پھر کئی جڑے اوور کانفیڈنس جنہوں نے ساری زبان چاہنے بہت سیانے انہوں نے مولوی ہر ویلے چندے مانگ رہے ہیں، او بھائی ہم مدد اپنے پیٹ کے لیے تھوڑا مانگ رہے ہیں، ہم انہی کے لیے مانگ رہے ہیں جن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر 10 خوشوں کے اوپر ایک خوشہ مسجد نبی میں لٹکا دیں۔ ایک مرتبہ آپ آئے مسجد میں اور اس رسی کے اوپر ایک خراب خوشہ لٹکا ہوا ہے،
گچھا وہ. حضور نے اس کو لکڑی لگائی تو آپ نے فرمایا یہ جس نے صدقہ کیا ہے کہ اگر وہ اچھا صدقہ کر دیتا تو وہ اس کے حق میں مفید تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ نہ کرتا. تو یہ اصحاب صفہ کے لیے وہاں یہ انتظام ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پوزیشن بھوک کی یہ ہو گئی کہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا جاتا، اور بھوک کی کیفیت یہ ہوتی کہ دوران نماز اصحاب صفہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور اگر باہر سے کوئی عرابی بدوی آدمی آتا تو وہ ان کو مجنون سمجھتا. جب کدے کدے کئی ایسے آدمی مریض ہوتے ہیں، بچہ کوئی بے ہوش ہو گیا اچانک، اس کو تو ہم کہتے ہیں مرگی ہو گئی، فلاں ہو گیا. وہ مرگی نہیں تھی، وہ جنون نہیں تھا، وہ بھوک تھی. ان لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. یہ وہ جناب رسول اللہ کے شاگرد ہیں جن کو آج کھٹمل رستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ یہ ہٹ جائیں اور امت حضور تک نہ پہنچ سکے. تو یہ ان کے ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی شدت سے پیاس لگی کہ کچھ بھی نہیں تھا، بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا. میں نے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور اس کو زمین کے ساتھ لگا دیا اور لیٹا رہا کہ زمین کی تری جو ہے وہ میرے پیٹ کو پہنچ سکے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک نے ستایا اور میں رستے میں بیٹھ گیا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے تو میں نے ایک مسئلہ پوچھا. تو مسئلہ پوچھنا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ میری حالت دیکھیں ابو بکر کہ بھوکا ہے اور مجھے گھر ساتھ لے جائیں. لیکن ابو بکر نے میری مسئلہ تو بتایا لیکن میری غرض کو نہیں سمجھا اور ابو بکر چلے گئے. میں کہ چلو خیر. تھوڑی دیر اور رستے میں بیٹھا رہا، پھر عمر آئے. میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا لیکن جس غرض کے لیے میں بیٹھا تھا میں تو بھوکا ہوں، مجھے گھر لے جائے وہ بھی انہوں نے نہیں سمجھا. اتنے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ابو القاسم، ابو ہریرہ کہتے ہیں ابو القاسم تشریف لائے. آپ تو خیرات کو تقسیم کرنے والے، قاسم العلوم والخیرات. آپ نے ابو ہریرہ کی حالت کو سمجھ لیا. آپ نے فرمایا یا ابا ہر. ان کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، نام عبد الرحمن بن صخر ہے. انہوں نے بلی کا بچہ اٹھا ہوا تھا، بلی کو کہتے ہیں ہریرہ. تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہریرہ. فرمایا انت ابا ہریرہ، تو بلی والا ہے. تو اب عبد الرحمن نے کہا کہ آج کے بعد میں ابو ہریرہ ہوں، مجھے میرے نبی نے ابو ہریرہ کہہ دیا. سمجھیے بات، یہ عشق تھا جناب رسول اللہ کے ساتھ، یہ وہ محبت تھی. یہاں ایک بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں کہاں سے لے لی؟ وہ ابو ہریرہ تو 24 گھنٹے وقف تھا جناب رسول اللہ کے مدرسے کے لیے. گواہ ہے میرے پاس جن کو اس نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ نے خود حدیثیں بنائی ہیں. یہاں آپ کے شہر میں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا کام یہی ہے. میں ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں. میرا شعبہ یہ ہے، جس طرح آپ کا شعبہ ہے کمانا، بینک بیلنس بنانا، تو آپ کو ہر وقت وہی چیز نظر آتی ہے، کمائیں گے کیسے، جمع کیسے کریں گے. مجھے یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ کا دشمن کہاں کہاں بیٹھا ہے، کہاں کہاں سے وہ صحابہ کے اوپر چوٹ لگا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور نے کہا یا ابا ہر آ میرے ساتھ. گھر لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کو کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی؟ تو آپ کی ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہے، دودھ ہے اس میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں اب مجھے بھی کچھ تسلی ہونے لگی کہ اتنے دنوں بعد پینے کے لیے دودھ ملا، کچھ تو توانائی مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کو بلا لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آس ٹوٹ گئی، میں تو خود بھوکا، یہ پیالہ ایک ہے. اب حضور کہہ رہے ہیں سب کو بلا کے لیا ابو ہریرہ. لیکن اب دل میں آئی بات، یہ بڑے سچے لوگ تھے، جو دل میں آیا وہ بتا دیا. دل میں آیا، اب حکم پیغمبر تھا، بلا لا.
انکار تو نہیں کر سکتا تھا، اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تو فقط میرے لیے۔ بس شاکی دل کے ساتھ میں اصحاب صفہ مدرسے میں گیا اور ان کو کہا آپ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اب میرے دل میں ایک اور وسوسہ بھی آیا کہ میں بلا کر تو لے آیا رہا ہوں، حضور حکم بھی مجھے دیں گے کہ تقسیم بھی تو نہیں کرنا ہے، اب میں ان کو پلا لوں گا تو میں آخر میں بچوں گا، اور ساکی تو آخر میں پیتا ہے، ساکی کی باری تو یار نہیں ہے، میں پہلے رکھ رہے دے گا آمنے والے روزے، ساکی تو آخر میں آئے گا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلانا شروع کر دیا، پلاتا گیا، سارے اصحاب صفہ سینکڑوں کی تعداد میں دودھ کا پیالہ سیر ہو کر دودھ پی لیا، لیکن پیالہ پھر بھی بھرا ہوا ہے، اب میں نے جب پیالہ بھرا ہوا حضور کے سامنے میں رہ گیا، میں نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے میری طرف دیکھا، اور حضور مسکرائے، ابو ہریرہ پی، میں نے پینا شروع کیا، بسم اللہ کر کے پینا شروع کیا، سیر ہو گیا، آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے پھر پیا، سیر ہو گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم اب پیٹ کے اندر گنجائش نہیں ہے، پیالہ پھر بھی بھرا ہوا، پھر میرے نبی نے آخر میں بسم اللہ پڑھی اور اس پیالے کو ختم کیا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ۔ ایک دودھ کا پیالہ سینکڑوں طلباء صفہ کے اوپر کافی ہو گیا، یہ میرے نبی کا کیا ہے؟ بولے معجزہ ہے۔ تو اس وقت میرے نبی نے کہا کہ آج کے بعد مدد مجھ سے مانگنی ہے، آج کے بعد پھر رزق مجھ سے مانگنا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا الہ، مانگنا ہے تو کس سے؟ عبادت کے لائق کون ہے؟ معجزات نبی کے دعوے کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، معجزہ اس لیے دیا گیا کہ نبی کا جو دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی تائید کے لیے اللہ معجزہ دیتے ہیں اور ولی کو کرامت دیتے ہیں کہ وہ دعویٰ سچا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معجزہ اور کرامت اس لیے نہیں آتی کہ صاحب معجزہ اور صاحب کرامت سے مانگنا شروع کر دو، بات سمجھیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صادر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو اس طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھوک اور پیاس اور ان کی خوراک کا خیال رکھتے، اور صحابہ کرام کے درمیان ان کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اب اصحاب صفہ کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ کون ہے؟ حضرت عیاض بن غنم، عیاض عین کے ساتھ، عین یہ الف ضاد، بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے چیدہ، چنیدہ، پسندیدہ، رفیع المرتبت افراد وہ ہیں جن کے متعلق مجھ کو ملائکہ اعلیٰ یعنی ملائکہ مقربین نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لوگ ظاہر میں تو اللہ کی رحمت کا واسطہ خیال کر کے ہنستے ہیں، اور دل ہی دل میں خدا بند ذوالجلال کے عذاب اور عقاب کی شدت کے خوف سے روتے ہیں۔ ظاہر میں تو وہ ہنستے ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، لیکن دل میں اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہیں۔ صبح اور شام اللہ کے پاکیزہ اور پاک گھر مسجد میں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ خبر حضور کہہ رہے ہیں مجھے کس نے دی؟ ملائکہ مقربین نے اصحاب صفہ کے بارے میں زبانوں سے خدا کو رغبت اور رغبت امید اور رہبت ڈر سے، خوف خدا اور امید سے پکارتے تھے، اور دلوں سے اس کی لقاء کے مشتاق تھے، اللہ کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ لوگوں پر ان کا بار نہایت ہلکا اور خود ان کے نفوس پر نہایت بھاری اور گراں تھا۔ کبھی ملا، کبھی کہیں سے کوئی کھجور کا دانہ مل گیا، لوگوں کے اوپر بڑے ہلکے تھے، اپنی ذات کے اوپر بہت باری تھے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں نا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، زمین پر پا پیادہ پیدل، اور جوتے بھی نہیں ہیں، نہایت سادگی سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے، چیونٹی کی چال چلتے ہیں، ان کی رفتار سے تواضع اور مسکنت ٹپکتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنتے ہیں، ہر وقت اللہ کے زیر نگاہ رہتے ہیں، خدا کی آنکھ ہر وقت ان کی حفاظت کرتی ہے، روحیں ان کی دنیا میں ہیں، دل ان کے آخرت میں ہے۔
دل ان کے آخرت میں ہے، آخرت کے سوا ان کو کوئی فکر نہیں، ہر وقت آخرت اور قبر کی تیاری میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے یہ ملائے اعلیٰ فرشتوں کی یہ خبر سناتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری دھمکی سے بھی ڈرے۔ ان کی فکر دنیا یا آخرت ہے جی؟ ان کی تعداد کتنی ہوئی تھی؟ 400۔ آج کسی کھٹمل سے پوچھے نا بھائی چلو تمہیں صحابہ سے چڑ ہے، معاویہ سے چڑ ہے، ابو بکر سے چڑ ہے، عمر سے چڑ ہے، عثمان سے چڑ ہے، جن سے چڑ نہیں ہے وہ کتنے ہیں؟ چلو ان سے تو تمہیں چڑ ہے، جن سے چڑ نہیں ہے وہ کتنے ہیں؟ یہ کہتے ہیں 3 ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 ہیں، کبھی کہتے ہیں 12 ہیں، کبھی کہتے ہیں 17 ہیں۔ اچھا پھر 1,44,000 میرے نبی کے صحابہ تھے، اگر صحابہ صرف 3 10 12 17 رہ گئے تو حضور کی محنت کہاں گئی؟ حضور کی محنت کہاں گئی؟ اچھا یہ کہتے ہیں 1,44,000 تھے لیکن حضور کے انتقال کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، یہ مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان کو کوئی کافر کہے متعین کر کے کہ تو کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہے، اور ایک صحابی کو جب کوئی کافر کہے وہ خود مسلمان رہے گا؟ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ ہمارے اکابر تو پہلے کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، اگلے دن ایک لگا پڑا تھا ایک چینل کے اوپر، وہ کہتا ہے یہ طلباء پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم ہے، وہ متا کر لیں، وقتی نکاح کر لیں، بس آپس میں رہیں، اور پھر جب کالج کا زمانہ ختم ہوگا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ بس آپ ان کے حوالے اپنی نسل کو کر رہے ہیں اس نعرے پر کہ یہ علی علی کرتے ہیں۔ ان کا اور علی کا کیا تعلق ہے؟ یہ چرسی، شرابی، بنگی، بے نمازی، نہ روزے، کوئی چیز نہیں ہے، علی علی کرتے ہیں، بس آپ نے سمجھ لیا کہ یہ علی کو ماننے والے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ تو اصحاب صفہ کی یہ صفات حضور فرماتے ہیں ملائے اعلیٰ نے مجھے، اور 400 کی تعداد تھی، میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کچھ صرف 35 36۔ ابو عبیدہ بن جراح، ان کا ابو عبیدہ تو کنیت ہے، نام عامر ہے، عامر بن جراح، ابو عبیدہ، عمیر بن عوف، عمار بن یاسر، ان کی کنیت ہے ابو الیقظان، اویم بن ساعدہ، عبداللہ بن مسعود، ابو لبابہ، مقداد بن عمر، سالم بن عمیر، خباب بن عرد، ابو بشر، کعب بن عمر، بلال بن رباح، خبیب بن سیاف، صہیب بن سنان، عبداللہ بن عنیس، زید بن خطاب، حضرت عمر کے بڑے بھائی ہیں، جندب بن جنادہ، ابو ذر غفاری، یہ ابو ذر غفاری کا نام جندب ہے، والد کا نام جنادہ ہے، کنیت ابو ذر ہے، قبیلہ غفار ہے، ابو مرثد، کناز بن حسین، عتبہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ میں یہ مسکین تھے، شادی کے بعد صفہ سے انہوں نے رہائش منتقل کی، شادی تک وہاں رہے رسول اللہ کے مدرسے میں۔ ابو کبشہ مولا رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، صفوان بن بیضا، ابو ابس بن جبر، سلمان فارسی، سالم مولا ابو حذیفہ بن یمان، مستہ بن اساسہ، ابو دردہ، یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے، ابو دردہ، نام ان کا اویمر ہے۔ ابو دردہ کا نام کیا ہے؟ ابو دردہ، عکاشہ بن محسن، مسعود بن ربیع، عبداللہ بن زید جوہنی، حجاج بن عمر اسلمی، معاذ بن حارث، ابو ہریرہ، ثوبان مولا رسول اللہ، صائب بن خلاد، ثابت بن بدیہ۔ یہ 36 کے نام میں نے لیے ہیں۔ کتنے؟ یہ کہتے ہیں 3 ہیں، 36 تو اصحاب صفہ میں نے نام لے کر آپ کو سنائے۔ ان میں ایک مقداد کو مسلمان مانتے ہیں یہ، اور ایک سلمان فارسی کو یہ مسلمان مانتے ہیں، باقی کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔
میں آپ کو اشتعال نہیں دینا، میں آپ کو ایک حقیقت بتلانی ہے، مجھے اشتعال سے کوئی غرض نہیں۔ جو بدمغز ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اصحاب صفہ تھے جن کی صفات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ادھر رکھ کے مجھے یہ دے دیں گے، میرے پاس رہ جائے گی۔ اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو کہیں فوتگی ہو جاتی، تو جب مریض آخری وقت میں پہنچا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو اطلاع دیا کرتے، آپ آتے اس صحابی کے پاس، وہاں آ کر اس کو تلقین کرتے اور وہاں کچھ آپ قرآن کی تلاوت کرتے، پھر اس کی روح نکل جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے، جنازہ بھی پڑھاتے، دفن تک ساتھ رہتے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ اس سے تو نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، موت سے پہلے ہم اطلاع دیتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کہ ہم آئندہ کے لیے حضور کو موت کے بعد اطلاع دیں گے تاکہ تکلیف کم ہو۔ پھر ہم موت کے بعد اطلاع دیتے، آپ جنازہ پڑھاتے، پھر آپ قبر پہ بھی آتے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم جنازے کے لیے نبی پاک کو یہاں بلاتے ہیں، آئندہ کے لیے ہم میت حضور کے گھر لے کر جائیں گے تاکہ ادھر نہ آنا پڑے۔ تو ہم جنازے کے لیے پھر ہمارا یہ دستور بن گیا کہ ہم میت اٹھاتے اور حضور کے گھر لے جاتے کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ ان کو کوئی منافق کہہ سکتا ہے؟ یہ کتنا حضور کا خیال کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے، اور کبھی آپ کا دل ہوتا تو آپ دفن تک چلے جاتے اور کبھی آپ واپس چلے جاتے۔ اور مستقل آئندہ کے لیے یہ مستقل جگہ بن گئی جس کا نام موضع الجنائز رکھا گیا۔ موضع الجنائز کا ترجمہ ہے جنازہ گاہ۔ مسجد نبوی سے باہر، آپ کے حجروں سے باہر ہمیشہ آپ جنازہ وہاں پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی عذر پیش آ گیا، بارش ہو گئی، مسجد میں پڑھایا، نہیں تو آپ باہر پڑھاتے، اور اس جگہ کا نام موضع الجنائز پڑ گیا تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ مسجد کے اندر بغیر کسی عذر کے جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ حرم میں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ہم نے نبی پاک کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر تو کئی چیزیں مخصوص ہیں جن کو عام مساجد کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے مسجد نبی کے اندر جنازے کی جگہ دیکھی ہے، وہ مسجد سے باہر جگہ انہوں نے بنائی ہے جہاں میت بھی ہوتی ہے، امام بھی ہوتا ہے اور ایک صف بھی ہوتی ہے، اور باقی لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، امام مالک کا مسلک ہے۔ ثبوت میں یہ دلیل ہے کہ نبی کے باہر رسول اللہ کا معمول تھا جنازے پڑھانے کا، جب کبھی کوئی عذر ہوتا تو آپ مسجد میں پڑھاتے، وگرنہ مسجد کے اندر جنازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ موضع الجنائز ہے۔ اصحاب صفہ، آپ کے حجرے، مسجد نبوی، موضع الجنائز، ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ 45 مہاجر تھے اور 45 انصار تھے، 90 آدمیوں کے درمیان جناب رسول اللہ نے بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک بھائی چارہ آپ نے ہجرت سے پہلے مہاجرین کے درمیان آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، جس میں ابو بکر اور عمر کو بھائی بنایا گیا اور علی اور محمد رسول اللہ بھائی بنے۔ یہ مہاجرین کے درمیان، میں اس کو وہ پڑھ کے پھر سناؤں گا آپ کو۔ 90 انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کیا، اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ 1 بجے بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 1 بجے تشریف لایا کریں۔ اور اس بھائی چارے کے جو حکمتیں تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے اندر، اور پھر آپ نے ایک معاہدہ کروایا ایک چند نکات کے اوپر، ان صحابہ کے اوپر، صحابہ کو مجتمع رکھنے کے لیے، دشمن کے خلاف سینہ سپر رکھنے کے لیے جناب رسول اللہ نے جو اصول مدینہ کی ریاست کے طے کیے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر بیان ہوں گے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ 1 بجے آیا کریں۔ آئیں گے؟ آپ آئیں، اگر نہیں آئیں گے تو حشر یہی ہوگا جو اگلے دن ہوا۔ پھر آپ تو بادشاہ ہیں نا، اس کو لائف ختم کر دیں۔